آقا علیہ السلام نے اسے آزاد کرایا. ہرنی گئی اور ہرنی جا کر بچوں کو دودھ پلا کے مقرر ٹائم کے اندر واپس آ گئی اور سپرد کر دیا. آقا اب مجھے اس کے حوالے کر دو. آقا علیہ السلام نے اس عرابی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہیں یہ ہرنی جو تم نے پکڑ رکھی ہے بتاؤ کہ کتنے کی دیتے ہو، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہر شے کے مالک ہیں، ہمارے بھی مالک ہیں، تو قیمت کیا؟ فرمایا مجھے دے دو. اس نے آزاد کر کے دے دیا. آقا نے لے کے فرمایا ہرنی جا، تجھے آزاد کیا، بچوں کو جا کے لا پلا. اب حدیث کے لفظ ہیں جب فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُو وَهِيَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. حدیث میں لفظ آئے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب ہرنی کو آقا نے آزاد کیا وہ چھلانگیں لگاتی تھی اور جمپ کرتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی، وجد کرتی جاتی تھی، رقص کرتی جاتی تھی اور ساتھ بولتی تھی کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور مصطفیٰ میں آقا علیہ السلام کی سیرت امن و رحمت کی نہ صرف پوری انسانیت کے لیے بلکہ پورے عالم خلق کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کا اسوہ رحمت بیان کر رہا ہوں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے عجیب بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک روز نماز فجر سے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے. نماز فجر سے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی اور یہ حدیث شمر بن عطیہ کی روایت سے ہے. اس وقت صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک 100 بھیڑیے آئے. کتنے؟ 100 بھیڑیوں کی جماعت آئی اور آ کے پاؤں کے بل بیٹھ گئی 100 بھیڑیے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کچھ شکار پکڑے تھے اپنے کھانے کے لیے اور یہ جب پکڑتے ہیں تو یہ دوڑ کے ہمارا رزق ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں. یہ جو مالک ہوتے ہیں بکریوں کے، تو اب ہمیں تو بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں رزق نہیں ملتا. اب بھیڑیوں کے رزق کے بھی ذمہ دار مصطفیٰ ہے. اندازہ کر لیں، بکریوں کے ذمہ دار آقا، اونٹنیوں کے ذمہ دار آقا، ہرنیوں کے ذمہ دار آقا، چیونٹیوں کے ذمہ دار آقا، چڑیا کے ذمہ دار آقا، کتوں اور بلیوں کی جان کے ذمہ دار آقا. ارے کائنات کی کوئی شے ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے امن عطا نہ کیا ہو، میرے مصطفیٰ نے جس کو رحمت سے نوازا نہ ہو، اور میرے آقا نے جس پر کرم نہ کیا ہو، اپنی چادر رحمت کی نہ تانی. انہوں نے کہا کہ ہمارے رزق کا کھانے کا کوئی بندوبست کر دیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو جواب دیا، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترضخوا لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك فشكوا الى رسول الله الحاجة وقال فآذنوهن. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ صحابہ تم ان کے کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا حصہ نکال لیا کرو، ان کو ان کا حصہ کھانے پینے کا تھوڑا سا دے دیا کرو، باقی ساری بکریاں بچ جائیں گی. ان کو ان کے رزق کی ضمانت دے دی اور ساری بکریوں کی حفاظت. ان سے کہا باقی بکریوں کو نہ کھانا. عرض کی یا رسول اللہ باقی بکریوں کو نہیں کھائیں گے. ان کو رزق مل گیا، وہ آوازیں نکالتے اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے پھر یہ واپس چلے گئے. ارے اس دور کے بھیڑیوں کو مصطفیٰ کی معرفت تھی، اس دور کے اونٹوں کو مصطفیٰ کی معرفت تھی، اس دور کے جانوروں کو تاجدار کائنات کی رحمت و عظمت کی معرفت تھی. وہ نعرے لگا کے جب حضور سے حق پاتے تو جاتے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے بڑا عجیب ایمان افروز معاجرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کسی اور اونٹ کے معاجرے میں گئے، 2 اونٹ پاگل ہو گئے، 2 اونٹ پاگل ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصاری کے کہنے پر تشریف لے گئے اور ان اونٹوں کے لیے وہ بندھے ہوئے تھے انصاری کی حویلی میں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے،
انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا آقا آپ خدا را اس حویلی میں نہ جائیے کیونکہ یہ اونٹ پاگل ہیں، پاگل کتے کی طرح ہو چکے ہیں، آپ جائیں گے تو آقا آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا تو آقا علیہ السلام اس کو فرمانے لگے فکر نہ کر، فکر نہ کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتے، یہ اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتے، اس کی فکر نہ کر، کیوں کہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام قریب گئے تو دونوں اونٹ دوڑے آقا علیہ السلام کی طرف، گھٹنوں کے بل، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں گھٹنوں کے بل دوڑ کے بیٹھے، میرے آقا کے قدموں پر گر کے سجدہ ریز ہو گئے، آقا علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے اور سجدہ کر کے آقا علیہ السلام نے ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کہا ایسے ہلکا سا مار کے جاؤ مالک کا کام کیا کرو، اور مالک کو کہا ان کو کھلایا پلایا کرو۔ جب اونٹ چلے گئے تو صحابہ کرام کی طرف آقا ملتفت ہوئے اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دو باتیں، ایک تو یہ اونٹ اور بکریاں اور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں بے عقل ہو کر، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا جانور اور اونٹ آپ کو سجدہ کریں اور ہم سجدہ نہ کریں، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم بھی تعظیم میں آپ کو سجدہ کیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں کرنا دو مگر انسان کے لیے میری شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسری بات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تعجب ہے ان اونٹوں کو آپ کی پہچان ہے، آپ پر حملہ آور نہیں ہوئے، ہر ایک کو کھاتے تھے، آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس، کہ سوائے بد عقیدہ انسانوں اور جنوں کے زمین اور آسمان کی ہر شے نیک مطابق ہے۔ اندازہ کر زمین و آسمان کی ہر شے میری عظمت کو پہچانتی ہے، میرے مقام کو پہچانتی ہے، سوائے ان لوگوں کے اور ان جنوں کے جو بد عقیدہ اور بد عمل ہیں، ان بدکاروں بد عقیدوں کو چھوڑ کے ہر کوئی میرے مقام کو پہچانتا ہے۔ ارے آقا علیہ السلام کے زمانے کے بگڑے ہوئے اونٹ بھی مصطفیٰ کی شان کو جانتے تھے، اور ہم انسان ہو کر عظمت مصطفیٰ کو نہ پہچانے تو ہم سے تو اونٹ بھی بہتر ہوئے، ہم سے تو بکریاں بھی بہتر ہوئی، ہم سے تو جانور بھی بہتر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ کرم، بکریوں کو تکلیف ہوتی تو آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بکری کا مسئلہ ہوا، آقا تشریف لے گئے، وہ آگے بکری آئی اور قدموں میں گر کے حضور کو سجدہ ریز ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من هذه الغنم، یا رسول اللہ اس بکری سے زیادہ ہمارا حق ہے، اونٹوں بکریوں سے زیادہ کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، آقا نے فرمایا نہیں، کسی شخص کو میری شریعت اور میری ملت اور امت میں اجازت نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، اجازت نہیں۔ حاضرین محترم، یہ آقا علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ میں یہی پیغام امن اور یہی پیغام محبت، یہی پیغام رحمت اور یہی پیغام عظمت سیرت مصطفیٰ لے کر ہندوستان میں آیا ہوں۔ یہی پیغام میں نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے آخری کونے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی کرن پڑتی ہے، میں نے ان بستیوں تک یہ پیغام مصطفیٰ کا پہنچایا اور اس سنت کے لیے پہنچایا کہ میرے کانوں میں آقا کی حدیث کی آواز گونجتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں جہاں سورج ہوتا ہے اور جن جن کناروں پر غروب ہوتا ہے میرا نام وہاں وہاں تک پہنچے گا۔ میں نے کہا وہاں تک مصطفیٰ کا نام پہنچانے والے لوگوں کی نوکری کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ شرق سے غرب تک میں نے ہر جگہ
فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امن کا، رحمت کا، عظمت کا، سیرت کا، محبت کا، شفقت کا پیغام پہنچایا، اور یہ ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے۔ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ کرنے والے، اسلامک ٹیررزم کہنے والے، بھلے وہ ہندوستان میں لوگ ہوں یا وہ امریکہ میں ہوں، وہ یورپ میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جو اسلامک ٹیررزم کہتے ہیں، وہ اسلام کو دہشت گردی سے نفی کرنے کے نتیجے میں دہشت گردوں کے مشن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دہشت گردی کو تقویت دیتے ہیں کہ دہشت گرد اسلامک کی ٹرم لگنے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اسلام کا مخالف ہمیں اسلامک کہہ رہا ہے۔ میں ہمیشہ پوری دنیا کی حکومتوں کو میسج دیتا ہوں، اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنا ہے تو دہشت گردوں کے عنوان کو اسلام سے جدا کیا جائے اور اسلام کو دہشت گردوں سے الگ کیا جائے۔ ٹیررزم ہے وہ کبھی اسلامک نہ ہو سکتی ہے، ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم ہے وہ کبھی اسلامک نہیں ہو سکتی۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دہشت گرد کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ دہشت گرد ایک مجرم ہے اور دنیا کے ہر مذہب میں دہشت گرد پائے جاتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں دہشت گرد پائے جاتے ہیں۔ ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا، 9/11 سے پہلے اوکلاہوما بم بلاسٹ ہوا تھا۔ کیا اوکلاہوما بم بلاسٹ کرنے والے مسلمان تھے؟ وہ کرسچن کلٹ تھا امریکہ کا، مگر انہوں نے ہزاروں انسانوں کو رکن اجل بنایا، کسی نے آج تک انہیں کرسچن ٹیرورسٹ نہ کہا۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ناروے میں مسیحی مذہب رکھنے والے ایک طبقے نے دہشت گردی کا، ٹیرورزم کا ارتکاب کیا، کسی نے ان کو کرسچن ٹیرورسٹ نہ کہا۔ یہود میں بھی دہشت گرد ہوتے ہیں، ہر قسم کا طبقہ، امن پسند بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، مگر کوئی جیوش ٹیرورزم نہیں کہتا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہندو مذہب رکھنے والوں میں بھی دہشت گرد ہوتے ہیں اور وہ بھی دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر وہ ہندو دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ ارے جب نہ ہندو دہشت گردی کہلائی جائے، نہ یہودی دہشت گردی ہو، نہ عیسائی دہشت گردی ہو، تو پھر اسلام کا نام دہشت گردی کے ساتھ کیوں جوڑا جائے؟ وائی اسلامک ٹیرورزم؟ Terrorism is just terrorism. It has no religion, no culture, no country. These are just criminal people. And an act of criminality cannot be connected with the concept of Islam. یہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں اسی ضمن میں خیال آ گیا مجھے، میں ابھی دورہ کر کے آیا ہوں، گجرات میں تھا، اور بدقسمتی میرا خیر خدا کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ہے، میں پریس اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پریس اور میڈیا کا، کہ میرے سٹیٹمنٹ کو، جو مین سٹریم پریس ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، حتیٰ کہ اسرائیل تک، یروشلم ٹائمز میں مین سٹریم پریس، اور انڈیا میں واچ کرتا ہوں، پچھلے 3 سال سے میرے سٹیٹمنٹ کو دنیا کے کسی ملک کے پریس اور میڈیا نے ڈسٹورٹ نہیں کیا، غلط رپورٹنگ نہیں کی۔ میں وہ میڈیا کو انکلوڈنگ انڈین میڈیا اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، میرے پیغام کو لیٹر اینڈ اسپرٹ صحیح پہنچایا ہے، مگر سیاست کے اندر اکا دکا عنصر، زرد سیاست کا موضوع کو، عنوان کو توڑنے والا فار دیئر اون لوکل پولیٹیکل آبجیکٹو دنیا میں پائے جاتے ہیں، بہت قلیل۔ یہاں بھی میں آیا، گجرات میں جو واقعات ہوئے مجھ سے بارہا پوچھا گیا، میں نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور میں نے فقط یہ کہا کہ کوشش کرو کہ ایسے انفارچونیٹ واقعات مستقبل میں ریپیٹ نہ ہو، مل جل کے امن کے ساتھ رہنا سیکھو، امن کے ساتھ جینا سیکھو، اور ایک دوسرے کے گرے کاٹنے کا طرز عمل قابل مذمت ہے، وہ یہاں ہو یا کسی اور جگہ ہو، اس سے ریپیٹ نہ ہو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، امن کی طرف بڑھو، یہ بات کی۔ اور پھر اسی طرح مثلا میں جب یہاں ہوں تو اب سیکیورٹی کے سارے انتظامات ہوئے، تو میں نے
آندھرا پردیش کی گورنمنٹ کا شکریہ کا ایک جملہ